عامر صاحب، اعلیٰ عدلیہ فیصلہ دیتی ہے، فیصلے کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ جو تذلیل کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر ملک کا وزیر اعظم یہ بات کرے کہ اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ ملک کے ساتھ کھلواڑ ہے، اگر ہمارے سامنے وزیر داخلہ یہ بیانات دیں کہ ایسا ہی الیکشن ہوگا جو 77 اور 71 میں ہم نے دیکھا، یعنی کہ 2 لخت ملک ہوا، اس کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا، ان بیانات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جب آخری بات کی نا 2 لخت ہونے والا، پہلے یہ عمران خان کہہ رہا تھا کہ اگر یہ الیکشن نہ کروائے تو یہ 2 لخت ہو سکتا ہے، 1971 ہو سکتا ہے، تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریورسل آیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، لائک اٹ اور ناٹ، آپ کو پسند آئے نہ پسند آئے، آپ کو تنقید کریں چاہے اس کے مخالفت کریں، جو بھی کرنا ہے کر لیں، مگر وہ فیصلہ آ گیا ہے اور یہ پہیہ جو ہے نا یہ ریورس نہیں ہو سکتا یہ۔ اور عدالت کے موڈ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عدالت نے ہر صورت میں امپلیمنٹ اس کو کروانا ہے، اس کو اب یہ پٹاری میں سے جو سا مرضی سانپ نکال لیں، عدالت کے پاس اس کی مزاحمت ہوگی اور سلوشن بھی ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ بیانات بڑے سخت آ رہے ہیں، آف کورس جو ہے کہ دیکھیں تو جارحانہ ہے نواز شریف کی، تو وہ تو انہوں نے ڈائریکٹ ہی اٹیک کیا ہوا ہے، مگر وہ لندن میں بیٹھے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی کسی جج کو، سپریم کورٹ کو کرپٹ کہہ دینا، اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ نہیں وہ پھر بھی تھوڑی سی اس طرح کی نا قانونی طور پر کئی دفعہ نہیں پکڑی، اس طرح کی بات کرتی ہیں۔ اب یہ بیان تو کچھ آپ نے پڑھ دی، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جی مریم بی بی نے جو فار ایگزامپل آج جو بیانات مختلف آئے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، مگر اقلیتی فیصلہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا، اسے ماننا کیسے؟ پہلے تو یہ ہے کہ وہ مانتی ہی نہیں تھیں کہ الیکشن ہوں گے، اب بھی نہیں ہوں گے اور اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ ان کو بھی احساس ہونا شروع ہو چکا ہے، تھوڑی سی حقیقت پسندی آئی ہے کہ الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں، اب ہوئے بھی تو یہ ہار جائیں گے اور ہاریں گے بھی تو یہ پھر مانیں گے نہیں۔ قطع کلامی کے معافی میں ذرا انٹروڈیوس کرا دوں، اس وقت شامل کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں ماہر قانون سردار رتیف کھوسہ صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ قانونی معاملات کے اوپر میرا خیال عامر صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ کھوسہ صاحب آپ کے وقت نکالنے کا۔ آج کل آپ بڑے موسٹ ساٹ آفٹر پرسن ہیں، کیونکہ بڑی بے لاگ اور کھل کے بات کرتے ہیں اور پارٹیزن اس سے اوپر جا کے بات کر رہے ہیں۔ بڑے کم لوگ پاکستان میں رہ گئے ہیں جو کہ نان پارٹیزن ہوں اس وقت اور اوپر جا کے ان معاملات سے بات کریں۔ آپ کو میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ جی بالکل آ رہی ہے، بڑی جی کھوسہ صاحب زور شور سے آ رہی ہے۔ جی یہ جو فیصلہ تو اب آ چکا، بیانات جتنے مرضی کر لیے جائیں، مگر ابھی یہ اپنی پٹاری میں سے کیا سانپ نکال سکتے ہیں؟ ایک سانپ کر کے میں جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں میں پوچھ لیتا ہوں۔ فار ایگزامپل ایک وہ کہتے ہیں کہ جی ریفرنس دائر کر رہے ہیں وہ چیف جسٹس کے خلاف اور 3 ججز کے خلاف۔ پہلے تو یہ سمجھا دیں کہ وہ کیسے کریں گے، کس کے ذریعے کریں گے اور اس کا کیا انجام ہوگا اگر یہ کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لندن میں بیٹھے ہوئے جو ماشاءاللہ سپریمو جنہیں کہتے ہیں اور جن کو ایک پاکستان کی عدالتوں نے سزا بھی دی ہے اور ان کی اپیل جو ہے وہ داخل دفتر کر دی ہے اور دائمی وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت جو ہے پرپیچول وارنٹس جو ہیں ان کو جو ہے عدالتی مفرور قرار دے کے پرپیچول وارنٹس نکالے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ وہ ان کے آپ بیانی کی بات کر رہے ہیں کہ ریفرنس کیے جائیں اور ان کے مشاورت سے اگر پاکستان کی حکومت چل رہی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا اور ہمارے ملک میں آئین کی پاسداری کا بھی، کیونکہ جو شخص عدالتی مفرور ہوں ان کا نہ تو آپ بیان چلا سکتے ہیں اور مشورہ تو دور کی بات ہے، وہ he loses his normal rights under the laws of any land in the world۔ دنیا کے کوئی قانون میں ریفرنس جو ہوگا کھوسہ صاحب یہ صدر کے ذریعے جائے گا اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل میں ہی لینڈ کرے گا نا، جس کے محافظ وہاں پہ چیف جسٹس ہیں۔ پہلے تو ریفرنس ہو نہیں سکتا ہے، فیصلے کے اوپر کبھی ریفرنس آج تک نہیں ہوا ہے، نہ فیصلے پر ہوتا ہے۔ فیصلے ججز کے خلاف ہو سکتے ہیں، فیصلے قابل
اور جی ججز کے خلاف اسی بنا پہ کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے یہ فیصلہ غلط دیا ہے ان کے خلاف، اسی بنا پہ دے رہے ہیں نا، اور کیا. اور ان کی اپنی ایک تشریح اور توسیع ہے کہ جی یہ تو 4-3 سے یہ تو خارج ہو گئی تھی، تو یہ 3-2 کی کیسے یہ جو ہے اس کو نفاذ کر رہے ہیں، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی یہ کر رہے ہیں. جو 1 مارچ کا فیصلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں دوسرا ججمنٹ آئی ہے، تو بنیاد تو وہی ہے نا. اب خود ایک تو غلط تشریح کر رہے ہیں. جب دیکھیں ری کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے بینچ، اور 9 ججز نے کہا کہ ری کانسٹیٹیوٹ کر دیں بینچ، اور 1 مارچ کو جو فیصلہ سنایا گیا 5 جج صاحبان نے، اس کی شروعات ہی یہاں ہوئی ہے بائی میجورٹی آف 3-2 these petitions are accepted. بائی میجورٹی آف 3-2 پہ بھی 5 ججوں کا دستخط ہیں. اور اس لیے یہ تو 4-3 والی تو بات ہی نہیں ہے. جو اس فیصلے میں نہیں ہے، جو اس بحث و تمہیز میں نہیں ہے، ان کی رائے کو جو ہے مسلم کرنا، اس سے بڑی جو ہے مسخ نہیں کی جا سکتی ہے. مضحکہ خیز ہے جو کابینہ نے اور جو وزیر اعظم اور جو مریم بی بی جو تشریح کرتی ہیں، یا ان کا جو حکومتی ماشاءاللہ وزراء کی ایک ظفر موج جو کر رہی ہے. 90 وزیر ہیں، ایک ڈفلی بھی بجائے تو آپ کو پتہ ہی ہے پورا آپ کے چینلز جو ہیں سارے مصروف ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ مجھے کوئی عجوبہ نہیں ہو رہا ہے. بات ایشو کیا ہے متین؟ دیکھو ایشو کیا ہے عامر. ایشو یہ ہے کہ کیا 90 دن کے اندر الیکشن کروانا جو ہے آئینی تقاضا ہے یا نہیں ہے. آئینی تقاضا بڑا کلیئر ہے. اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ not later than 90 days، اتنی سی بات ہے. تو ججز نے کیا کہا؟ ججز نے آئین کی تشریح کر دی کہ بھائی 90 دن کے اندر آپ پر لازم ہے، جب تحلیل کر دی جائیں، 2 اسمبلیاں تحلیل کی گئی ہیں، تو not later than 90 days ہے. not later than 90 days کا مطلب ہے کہ مینڈیٹری ہو گیا. جب آپ پوری میعاد کر کے گزارتے ہیں، آئین میں 2 قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. جب آپ مدت مکمل کر کے جب اسمبلی کے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ ہے within 60 days ہے، وہ ڈائریکٹری ہے، یعنی 60 دن سے اگر اوپر نیچے بھی ہو جائے تو کوئی ایسی مذائقہ نہیں ہے. آرٹیکل 254 اس کو کور کر لیتا ہے کہ اگر جو آئین میں میعاد دی گئی ہے اس سے متجاوز بھی ہو تو وہ غیر آئینی نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں لفظ لکھا گیا not later than 90 days. جب آپ یعنی تحلیل کرتے ہیں مدت سے قبل، مدت مکمل ہونے سے قبل جب تحلیل کرتے ہیں تو not later than 90 days. اتنی سی بات ہے. اس میں تو دوسرا پٹاری میں سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کہا. کوزہ صاحب پٹاری میں دوسری رکاوٹ جو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو بل ہے 184(3) کے اگینسٹ، تو یہ ان کا خیال ہے کہ یہ جب پاس ہوگا تو اس کے اور الیکشن کے درمیان میں 20-25 دن کا ہوگا. تو اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کا جو 3 ممبرز کا بینچ جو بنایا جائے گا اس قانون کے مطابق، تو اس کے ذریعے جو اس کو الیکشنز کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جا سکتا ہے. اچھا، وہ پہلا جو ہے وہ ریفرنس پریزیڈنٹ ہی کر سکتا ہے اور صدر پاکستان کبھی ریفرنس نہیں کرے گا پہلے کا. اب آپ کے دوسرے سوال کا بھی جواب عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں یہ ایکٹ جو ہے یہ لیجسلیچر کی کمپٹنس میں ہی نہیں ہے. آپ ذرا 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 70 سب آرٹیکل 4 میں جو لیجسلیٹو کمپٹنس ہے پارلیمان کی، جو دائرہ اختیار ہے قانون سازی کا، وہ شیڈیول 2 میں کنکرنٹ لسٹ ختم کر دی 18ویں ترمیم نے. اب رہ گئی ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ. فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے 2 حصے ہیں. پارٹ 1 میں ذرا دیکھ لیجئے گا، آئٹم 55 ذرا دیکھ لیں پارٹ 1 کا. آئٹم 55 میں جو لیجسلیٹو پاور ہے وہ ایکسپٹ یعنی سپریم کورٹ لیجسلیچر کی کمپٹنس کے دائرہ اختیار سے ہی باہر ہے. اس پر قانون سازی نہیں کی جا سکتی ہے. جو دائرہ اختیار سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے وہ ایکسکلوڈ کیا گیا ہے. یعنی باقی عدالتوں کی، ہائی کورٹ ہیں، سیشن کورٹ ہیں، اینٹی ٹیررزم کورٹ ہیں، بینکنگ کورٹس ہیں، یعنی سبارڈینیٹ کورٹ، اس حد تک تو یہ ان کے رولز کے حد تک جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی حد تک تو یہ قانون سازی کر سکتی ہے پارلیمنٹ. سپریم کورٹ کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے. اس لیے سپریم کورٹ نے جب رولز بنا دیے
آرٹیکل جو ہے 191 میں جب رولز بنا دیے تو پھر لیجسلیچر کمپٹنس جو ہے ایکسکلوڈ کر دی گئی ہے. سو یہ لیجسلیشن تو ریجیکٹ ہونی ہے. پہلے تو صدر پاکستان اسے خارج کریں گے اور اسی بیس پر خارج. ٹائمنگ کا ایشو آ رہا ہے کہ یہ جب تک یہ قانون نہیں بنتا اس سے پہلے تو یہ ریفرنس نہیں ہو سکتا. اگر قانون بن جاتا ہے تو یہ کتنے عرصے میں یہ جو تشریف آپ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تشریح ہونی ہو اور ریجیکٹ کرنا ہو سپریم کورٹ میں، یہ کیس الیکشن سے پہلے نپٹ جائے گا یا اس سے آگے نکل جائے گا، الیکشن ہو چکا ہوگا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ سپریم کورٹ مینز بزنس. سپریم کورٹ نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ آئین کی پاسداری کا، اور آئین اسی چیز کا متقاضی ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر پر قانون سازی نہیں کی جا سکتی ہے. یہ آرٹیکل 70 سب آرٹیکل 4 اور شیڈیول جو ہے لیجسلیٹو لسٹ جو دی گئی ہے اس کا پہلے حصے کی آئٹم 55 میں ذرا دیکھ لیں. ایک تو مصیبت یہ ہے ہمارے پڑھتا تو کوئی ہے نہیں، سبھی ہم قانون دان بھی بن گئے ہیں، ایکسپرٹس بھی بن گئے ہیں، ہم قانون سازیاں بھی کرتے رہے ہیں. میں خود 10 سال پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کسی ایم این اے نے پڑھا ہو قانون اور کسی نے آئین دیکھا ہو.